السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے، اور یہی فرق و تفاوت اس کائنات رنگ و بو کا حسن و جمال ہے۔ وہ رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت، مالدار اور صحتیاب پیدا کر دیتا، لیکن یہ یکرنگی تو اس کی شان خلاقی کے خلاف ہوتی، اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا ہے، شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا۔ اس علیم و حکیم رب نے جس کو بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جسے محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی بندے کریں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہوں، اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں ارشاد فرماتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، اور قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیم ہیں، اور محتاج ہیں، اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی موضوع سے جڑا ایک واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سمن آباد میں جب میں رہا کرتا تھا تو ہماری گلی کے نکڑ پر ایک چھابڑی والا بابا کھڑا ہوتا تھا۔ اس چھابڑی والے اور دوسرے چھابڑی والوں میں ایک نمایاں فرق تھا، اور یہ فرق میں نے کئی برسوں کے بعد محسوس کیا، کیونکہ ہر جمعے کے جمعے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوتا تھا اور واپس آتا تھا تو وہ چھابڑی والا وہیں کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے پاس چھوٹے بچوں کے بجائے نوجوانوں کا رش ہوتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی چھابڑی میں موسم کے حوالے سے تھوڑے بہت پھل ہوتے تھے، اور وہ پھل بھی کوئی نہایت اعلیٰ قسم کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ عام سے جنہیں ہم درجہ دوم یا سوم کہتے ہیں وہ ہوتے تھے، لیکن رش بڑا ہوتا تھا۔ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ پتہ کروں اصل معاملہ کیا ہے۔ ایک دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں گھر واپس جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کی وجہ شہرت جانی جائے۔ میں اس چھابڑی والے کے پاس گیا اور کہا کہ بابا جی، آپ کا کیا حال ہے؟ وہ نہایت اخلاق سے بولے کہ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، صاحب جی حکم کرو، کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ کیا بھاؤ ہے؟ یہ امرود جو پڑے ہیں ان کے کیا ریٹ ہیں؟ میری حیرانی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ صاحب جی جتنا دل کرتا ہے کھا لو، کوئی بات نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے امرود کاٹنے لگا کہ اے امرود کھاؤ، بڑے میٹھے نے، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ مفت میں کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی رزق خدا کی دین ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، جو میری قسمت میں ہوگا مجھے مل جائے گا۔ اب اس شخص میں میرا تجسس اور بڑھ گیا، اور میں نے اس کے کاٹ کے رکھے ہوئے امرود کھاتے ہوئے اس سے سوال کیا کہ بابا جی آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ صاحب جی مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ اس سائیکل پر ہی چھابڑی لگا کر کام کر رہے ہیں؟ دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، آپ بھی ترقی کرتے، سائیکل سے فروٹ کی کوئی بڑی دکان بناتے اور مہنگے داموں چیزیں فروخت کر کے کوئی محل کھڑا کرتے۔ اس نے جواب دیا کہ صاحب جی میرے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹی اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور بہت خوش ہے۔ پتوکی کے قریب گاؤں میں میری 12 ایکڑ زرعی زمین ہے، اللہ کے فضل سے 2 بیٹے شادی شدہ ہیں،
ایک کاشتکاری کرتا ہے جبکہ دوسرا بیوپار کا کام کرتا ہے۔ سب سے چھوٹا بھی پڑھتا ہے، گھر میں خدا کا کرم ہے، خوشحالی ہے، ٹریکٹر ہے۔ میرے بیٹے اب مجھے کہتے ہیں کہ ابا تم اب یہ کام چھوڑ دو، تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ وہ بولا صاحب جی میں اس چھوٹے سے کام کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں جب اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اس معمولی کام نے مجھے خوشحالی دی، خوشی دی۔ میں غریب آدمی تھا، اب زمین والا ہوں، ٹریکٹر والا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال رزق کھلایا ہے۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ اس چھابڑی کو لے کر مرتے دم تک پھرتا رہوں۔ صبح سویرے اٹھتا ہوں، منڈی جاتا ہوں، وہاں سے اوسط درجے کا فروٹ خریدتا ہوں اور گلی گلی پھرتا ہوں۔ شام کو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی میں نے بھاؤ پہ تکرار نہیں کی، میری پوری زندگی میں کسی سے تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ نوجوان میرے پاس کھڑے ہو کر فروٹ کھاتے ہیں اور مجھ سے محبت سے پیش آتے ہیں، وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔